بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے جھٹلاتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے جھٹلائے۔ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے گالی دینا یہ بکواس کرنا یہ اس کے لیے درست نہ تھا۔ یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یہی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایسا کہا، یعنی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ کذا و کذا و کذا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا کہا۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی خواب میں بھی الہام کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، مگر قرآن مقدس بیداری ہی کی صورت حالت میں نازل ہوگا۔ پھر قرآن مقدس کے معنی اور لفظ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کا مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ احادیث رسول بھی برحق ہیں اور لائق عمل ہیں، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے۔ تو یہ اب آپ نے جان لیا۔ اب آگے کی گفتگو سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، یعنی یہ کہ حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے جھٹلائے، اور پھر مجھے گالی دیتا یعنی میری شان کے خلاف بات کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جنات اور انسان کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہیں سب کسی میں بھی کوئی کافر نہیں ہے سوائے جنات انسان کے۔ پھر انسانوں کا ہی ذکر اس لیے کیا کیونکہ انسان پر اللہ کے احسانات زیادہ ہیں، کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے رسول، بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین انسانوں ہی میں سے آئے، اسی وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا خصوصیت کے ساتھ۔ جھٹلاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آنی، حساب کتاب کہاں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بھی ضروریات دین کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے پورے دین کا انکار کرنا۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں تھا، وہ انبیاء کو قتل کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہ انہی لوگوں کے نقش قدم پر تھے جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، تو یہ لوگ انہی کے نقش قدم پر چل رہے تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اور پھر جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ لوگ ہر نبی کو قتل کر دیتے تھے، کسی ایک نبی کو قتل کیا تو، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ایک نبی کا قتل کرنا جیسے کہ دوسرے نبیوں کی طرح کو قتل کرنے کی طرح ہے، یا قاتلوں کا ساتھ دینا قاتلوں ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی نے ایک بھی انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری ملت کو قتل کیا، اور جس نے جو ہے کسی ایک انسان کو بچایا، اس کی جان کی حفاظت کی، جس سے پوری ملت کو بچا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قیامت وغیرہ یا کسی ضروریات دین کا انکار کر دیتا ہے، یہ کہتا کہ بھائی کیسے ہوگا، مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مخلوق کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تھا پہلی بار پیدا کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی شان میں یہ تو ہمارے لیے ہے کہ انسان پہلی بار کوئی چیز بناتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، دوبارہ آسان ہو جاتی ہے ہمارا، لیکن خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے پہلی بار پیدا کرنا ہو یا دوبارہ سب برابر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب اللہ تفصیلی ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ وَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي،
تو ابن آدم کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا، جیسے بنایا میں مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، ہڈی ہو جاؤں گا، تو کیا دوبارہ بنوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں، یعنی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنے کی بنسبت، یہ انسانوں کی تفہیم کے لیے ہے۔ وَأَمَّا شَتَمُهُ، اور ابن آدم کا گالی دینا، اللہ کی شان کے خلاف بات کرنا، یا اسے یا مجھے، تو فَقَوْلُهُ، تو وہ کہتا ہے اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ابن آدم کا میری شان میں بکواس کرنا، تو اس کی بکواس یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی، کہ اللہ کو بچے ہیں، جیسے کہ معاذ اللہ عرب کے مشرکین جو تھے تو وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی تو وہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے یہاں مشرکین ہیں تو وہ لوگ طرح طرح کے لوگوں کو جو گڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ہے نا، وہ بھی اللہ معبود کے لیے بال بچے بیویاں سب بناتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے اور یہ اس کی گالی ہے، اور فرمایا وَأَنَا الْأَحَدُ، حالانکہ میں اکیلا ہوں، الصمد، بے نیاز ہوں۔ بے نیاز مطلب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بال بچے آل اولاد کی، کیونکہ بال بچے آل اولاد وہ اختیار کرتا ہے صاحب جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو، یا اپنے بعد خطرہ ہو کہ میری جائیداد کون لے گا، میرا وارث کون بنے گا، میرا نام کس سے چلے گا۔ خالق کائنات سب سے بے نیاز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورج و چاند انہیں بھی فنا ہے لیکن قیامت سے پہلے نہیں، تو ایک لمبی مدت تک، قیامت تک، جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ رہیں گے، تو حالانکہ فنا ہے لیکن ایک لمبی مدت تک زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے، یہ لوگ فنا نہیں ہوں گے، سورج و چاند، تو ان کا کوئی وارث نہیں، ان کی آل اولاد۔ تو خالق کائنات تو ازلی اور ابدی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی کی کیا ضرورت۔ پھر بال بچے وہ بناتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، خالق کائنات کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا میں واحد اکیلا ہوں، الصمد، بے نیاز ہوں تمام چیزوں سے، الذی لم یلد، جس نے بے نیاز ہوں، نہ جنا، میں نے کسی کو جنا نہیں، ولم اولد، نہ مجھے کسی نے جنا، نہ میں جنا گیا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ کیوں؟ ظاہر کی بات ہے بیویاں جو ہوتی ہیں انسان ہی کی جنس سے ہوتی ہیں، تو اگر اللہ کا ہمسر اس کے لیے زیادہ ثابت کریں لوگ، جیسے کہ عیسائی معاذ اللہ رب العالمین، یا جیسے مشرکین ہمارے وہاں کے، تو لازم آیا کہ اس کی بیوی بھی اللہ کی جنس سے ہے، معاذ اللہ، کیا وہ بھی معبود ہو گئی؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اسی طرح بچے ہونا، تو بیٹا باپ کا ہمسر ہوتا ہے، جیسے انسان کا بچہ انسانی ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، تو خالق کا بچہ خالق ہو جائے گا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اس کی مخلوق۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایک وقت میں مخلوق بھی ہو، بندہ بھی ہو اور خالق بھی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا خالق بھی ہو اور جس کا وہ خالق ہے وہ معبود بھی ہو جائے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں۔ تو لہذا ان چیزوں کے ماننے سے حقیقتاً خالق کائنات کا ہی انکار لازم آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم اہل اسلام کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن مقدس میں ہے اور حدیث رسول میں آیا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک روایت حضرت، یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت ابن عباس سے بھی ہے، اس میں بات یہ ہے کہ وَأَمَّا شَتَمُهُ، تو ابن آدم کا خالق کائنات کے بارے میں بکواس کرنا، وَأَمَّا شَتَمُ إِيَّايَ، وہ یہ ہے کہ کہتا ہے لی ولد، کہ اللہ کے لیے بچے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے سبحانی، مجھے پاکی ہے اس بات سے، ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں یا مجھے بچے ہوں، بیوی ہوں، یہ میں اس سے پاک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا انکار کیا، اس سے کیا خرابی لازم آئے گی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ رواہ البخاری، حدیث پاک بخاری شریف میں ہے۔ واللہ تعالیٰ علم بالصواب۔